ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ میں واقع کاروزویل میں آج کل 86 سال کی قید کاٹ رہی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا اور مظلومانہ قید کی 17 سالہ غمناک داستان انسان کو خون کے آنسو رلا دیتی ہے۔ مسلسل بدترین مظالم کا شکار ہو کر امریکی قید میں رہنے والی عافیہ صدیقی ہر درد مند انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عافیہ صدیقی نے 2008 میں افغانستان کے صوبے وردک کے ضلع نرخ کے اندر امام مسجد کے مکان میں اپنے بیٹے کے ہمراہ 3 راتیں بسر کی تھیں۔ افغان امام مسجد کے بیٹے کے بقول ڈاکٹر عافیہ گرفتاری سے قبل ان کے ہاں 3 دن تک رہیں۔ ڈاکٹر عافیہ اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک شام ایک مسافر گاڑی میں کابل سے ضلع نرخ پہنچیں اور کسی کے دیے ہوئے پتہ کے بارے میں دریافت کر رہی تھیں۔ نرخ کے صدر مقام سے روزانہ ایک مسافر گاڑی صبح کابل کے لیے روانہ ہوا کرتی تھی، جبکہ شام کو دوسری گاڑی واپس لوٹا کرتی تھی۔ اس امام مسجد کو بعد میں امریکیوں نے تحقیقات کے لیے گرفتار بھی کیا تھا۔ اب وہ انتقال کر چکے ہیں۔ امام مسجد کے بیٹے نے بتایا کہ کاغذ پر ہاتھ سے لکھا ہوا وہ پتہ غلط تھا۔ نرخ کے بازار میں لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اب اس عورت کو بچے کے ساتھ کہاں رکھا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ جب تک ان کی واپسی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، اس وقت تک مقامی امام مسجد کا گھر اس خاتون کا عارضی مسکن ہو سکتا ہے۔ افغان شخص نے بتایا کہ وہ حیران تھے کہ یہ عورت بغیر مرد محرم کے اس علاقے میں کیا کر رہی ہے۔ وہاں کے مقابلے میں ان کا بیٹا صحت میں کافی اچھا تھا۔ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ان کے والد لاپتہ ہیں اور وہ انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا وہ ہمارے مکان میں 3 راتیں رہیں۔ ایک ہی بڑا کمرہ تھا تو درمیان میں بڑی سی چادر لٹکا کر پردے کا انتظام کیا گیا۔ وہ پشتو نہیں جانتی تھیں اور ہم اردو نہیں جانتے تھے۔ ہاں وہ کچھ عربی جانتی تھیں تو اس کے ذریعے ان سے تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا۔ اکثر رات کو وہ تلاوت کیا کرتیں اور رویا بہت کرتیں۔ وہ بظاہر شدید ذہنی دباؤ میں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے افغان کے مقول ڈاکٹر عافیہ کوئٹہ سے چند روز قبل قندھار اور پھر کابل پہنچی تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ کو دراصل پاکستانی طالبان کی کالعدم تحریک کے اس وقت کے سربراہ بیت اللہ محسود کی تلاش تھی اور وہ ان سے ملنا چاہتی تھیں۔ ان کے پاس چند بیگ تھے اور جاتے ہوئے چند دستاویزات بھی پیچھے چھوڑ گئی تھیں۔ ان کے پاس ہم نے قندھار سے کابل کا بس ٹکٹ بھی دیکھا تھا۔ بعد میں انہیں برقع میں واپس بٹھا کر غزنی روانہ کر دیا گیا، جس کے اگلے ہی روز ان کی امریکی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتاری کی خبر سامنے آ گئی۔ یہ گرفتاری 17 جولائی 2008 کو افغانستان میں رپورٹ ہوئی تھی، جبکہ عافیہ صدیقی پاکستان میں 30 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے والی ٹیکسی میں ہوائی اڈہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے سے غائب ہو گئی تھیں۔ امریکیوں کا کہنا تھا کہ عافیہ سے جو انگریزی اور اردو میں دستاویزات امام مسجد کے گھر چھوڑی گئی تھیں وہ بم بنانے کے نسخے تھے۔ ناظرین، وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ ایک المیہ ہے، اور اگر آپ کا ضمیر ابھی زندہ ہے تو اس المیہ کی سسکیاں آپ کو بھی سنائی دیں گی۔ آپ بھی غور سے ان سسکیوں کو سنیے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی آپ سے پوچھ رہی ہے، پیارے پاکستان کے پیارے لوگوں، آج تم دنیا کو بڑے فخر سے بتا رہے ہو کہ اگر پاکستان مدد نہ کرتا تو امریکہ اور افغان طالبان میں امن معاہدہ کبھی نہ ہوتا، لیکن ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، اس امن معاہدے کے تحت امریکی اور افغان حکومت 5000 افغان طالبان قیدیوں کو رہا کرے گی؟ طالبان 1000 مخالف قیدیوں کو رہا کریں گے؟ اس سارے معاملے میں پاکستان کے حکمران اپنی قوم کی ایک بیٹی کو رہا نہیں کروا سکتے تھے۔ ان کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ابھی تک دہشت گرد کیوں ہے؟ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔